بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کے لیے ایک اور سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں، لیکن نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ کہانی سننے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے لیے اس طرح کی تفریحی ویڈیوز روز اپلوڈ کر سکیں۔ چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ میں نے ایک ذمہ دار گھرانے میں جنم لیا جہاں مرد کی بادشاہت ہوتی ہے اور عورت کو ہر معاملے میں گھر کے مردوں کی تابعداری میں زندگی گزارنا پڑتی ہے۔ عورت کا تابعدار ہونا اچھی بات ہے، اسی باعث گھر بستے ہیں، مگر حقوق ایسے ہوتے ہیں کہ اگر طلب نہ کیے جائیں تو انسان بے موت مر جاتا ہے۔ جب عورت کو انسان ہی نہ سمجھا جائے تب حقوق کی بات کہاں رہ جاتی ہے؟ اگر کوئی ایسی بات کہے تو وہ باغی اور مجرم کہلاتا ہے، معتوب ٹھہرتا ہے۔ ہمارے خاندان میں بھی کلی حکمرانی مرد کی تھی، عورت کو محکوم جانتے تھے۔ خود میرے والد صاحب کی مثال سامنے تھی، وہ اپنا روپیہ عیاشی پر بے دریغ خرچ کرتے تھے، ان سے کوئی حساب لینے والا نہیں تھا، کسی کی مجال نہیں تھی کہ ان سے یہ پوچھے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ وہ نشہ بھی کرتے تھے۔ ان کے اس طرز زندگی نے ہماری زندگیوں میں زہر بھر دیا تھا۔ ہماری والدہ کی چھوٹی سی جنت والد کی وجہ سے دوزخ بن گئی تھی اور ہم بچوں کا سکون بھی برباد رہنے لگا تھا۔ مجھے اب والد سے نفرت ہو گئی تھی کیونکہ وہ شراب کے نشے میں امی پر ہاتھ اٹھاتے تھے اور اکثر ان کو تنگ کرتے تھے۔ گھر کا ماحول پرسکون نہ ہو تو بچوں کی زندگیاں اجیرن ہو جاتی ہیں۔ ہم بہنیں پڑھائی میں پیچھے رہ گئیں اور بڑی آپا کن ذہن ہو گئیں۔ امی نے اسی وجہ سے دونوں کی شادیاں کر دیں۔ اب میری باری تھی۔ سوچا کرتی تھی کہ جب میں اپنے گھر جاؤں گی تو گھر کو جنت کا نمونہ بنا دوں گی۔ دعا کرتی تھی کہ شوہر ایسا ملے جس کی عادتیں ابو جیسی نہ ہوں۔ اسی امید پر میں نے سنہرے خواب بنے تھے، لیکن والد صاحب نے حکم صادر کر دیا کہ میں ماہنور کی شادی اپنے بھائی کے بیٹے نعیم سے کروں گا۔ امی کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ نعیم بھی تو اسی ماحول میں پلا بڑھا تھا، بھلا وہ کیسے میرے ابو سے مختلف ہوتا۔ نعیم خوبصورت تھا، محبت بھی جتلاتا تھا۔ شروع میں ہماری خوب بنی۔ میں خوش تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کرم کر دیا کہ شاید میں نے ان کے بارے میں غلط سنا تھا۔ بظاہر ان میں کوئی بری عادت نہیں تھی۔ امی بھی مجھے خوش دیکھ کر پرسکون ہو گئیں۔ رفتہ رفتہ معاملات کھلنے لگے۔ پتہ چلا کہ وہ ہر ماہ خاصی رقم سارا نامی ایک عورت کو بھجواتے ہیں۔ مجھے کریت لگ گئی کہ آخر یہ سارا کون ہے اور میرے شوہر کا اس عورت سے کیا تعلق ہے؟ آخر ہر ماہ یہ اتنی باقاعدگی سے اسے رقم کیوں بھجواتے ہیں؟ میں نے کئی بار نعیم سے پوچھا، انہوں نے ٹال مٹول سے کام لیا۔ مجھے شک تھا کہ کہیں یہ ان کی دوسری بیوی نہ ہو، شاید خاندانی مجبوریوں کے باعث انہوں نے چھپ کر شادی کر لی ہو اور اس عورت کو سامنے لانے سے اجتناب برت رہے ہوں۔ جب کسی طرح مجھے اس پراسرار شخصیت کا کھوج نہیں ملا تو میں نے ایک پرانے مگر وفادار نوکر کا سہارا لیا۔ یہ میرے والد کی عمر کے تھے اور ہم ان کو نور چچا کہتے تھے۔ یہ ہمارے جدی پشتی خدمتگار تھے۔ بابا نے پہلے تو آناکانی کی، مگر پھر میرے رونے دھونے اور منت سماجت کی وجہ سے وہ بالآخر موم ہو گئے اور انہوں نے کچھ دنوں کی کھوج کے بعد بتایا کہ سارا نامی عورت کا تعلق اس بازار سے ہے جہاں نعیم جیسے شریفوں کا اکثر آنا جانا لگا رہتا ہے۔ اس کی عمر 22 سال ہے اور 2 سال کی بیٹی بھی ہے۔ سارا کا دعویٰ ہے کہ یہ بیٹی نعیم کی ہے۔ اسی باعث چھوٹے صاحب اس عورت کو معقول رقم ہر ماہ ادا کرتے ہیں تاکہ وہ بیٹی کے اخراجات پورے کرے اور کسی اور شخص کے پاس نہ جائے۔ سارا کو انہوں نے اس رقم کے عوض پابند کیا ہوا ہے۔ میں سمجھ گئی کہ سارا میرے شوہر کی رکھیل ہے اور اسی وجہ سے ہر ماہ باقاعدگی سے خرچہ لیتی ہے۔ نعیم نے اس سے نکاح نہیں کیا تھا کیونکہ یہ اس بازار کی عورت کو بیوی بنا کر گھر نہیں لا سکتے تھے، لیکن بیٹی کی وجہ سے ناتا رکھا ہوا تھا۔ ایک دن میں نے ان کا فون سنا، وہ سارا سے بات کر رہے تھے اور انہیں خبر نہیں تھی کہ ان کی پشت کی طرف میں کھڑی ہوں۔ جب فون بند ہوا تو میں نے کہا کہ میں نے آپ کی گفتگو سن لی ہے۔ آپ ایک بازاری عورت کی زلفوں کے اسیر ہیں اور وہ دعوے دار ہے
کہ آپ اس کی بیٹی کے باپ ہیں، اسی وجہ سے آپ اس کو باقاعدگی سے خرچہ ادا کر رہے ہیں۔ وہ بولے، اگر ایسا ہے بھی تو تمہیں اس معاملے سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے، یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، اس میں کسی کی مداخلت پسند نہیں کرتا۔ تمہارے اخراجات آرام اور راحت میں کمی نہیں آنے دی، پھر تمہیں کیا تکلیف ہے؟ میں ایک نہیں 100 عورتیں رکھوں، تمہیں اس سے کیا؟ یہ عجیب منطق تھی، مگر میرے لیے عجیب نہیں تھی، کیونکہ جس طبقے سے میرا تعلق تھا وہاں ایسی باتوں کی گنجائش ہوتی تھی۔ تاہم میں نے کہا کہ آپ نے بیٹی کو کس ماحول میں رکھا ہوا ہے؟ کیا سوچا ہے کہ اس کی نانی ماموں کس جگہ سے تعلق رکھتے ہوں گے؟ خدارا ہوش کرے اور بچی کو گھر لے آئے۔ بولے، بچی کو گھر لایا تو اس کی ماں کو بھی ساتھ لانا پڑے گا، کیا تم سوتن گوارا کر لو گی؟ سوتن تو وہ اب بھی ہے، بلکہ سوتن سے بھی زیادہ ہے، مگر اپنی بچی کی سوچئے کہ وہاں پلے بڑھے گی تو اس کا کیا بنے گا؟ میرا یہ کہنا تھا کہ ان کا چہرہ سرخ ہو گیا اور وہ غصے میں آپے سے باہر ہو گئے۔ کچھ سوچے سمجھے بغیر انہوں نے میرے منہ پر تمانچہ مار دیا، اس قدر زور سے کہ میرا چہرہ گھوم گیا اور میں زمین پر گر گئی۔ میں رونے لگی، مگر میرے رونے کی پرواہ کیے بغیر وہ چلے گئے کہ آئندہ کبھی اس موضوع پر مجھ سے مت الجھنا، ورنہ تمہیں میکے جانا ہوگا۔ وہ چلے گئے تو میں دیر تک روتی اور سسکتی رہی۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا تھا، میں نے تو اپنے دل پر پتھر رکھ کے ان کی بیٹی کی بھلائی کے بارے میں سوچا تھا، مگر نہ جانے کیوں انہیں میں ہی غلط لگی تھی۔ 2 دن وہ گھر نہیں لوٹے، تیسرے دن آئے تو شراب پی ہوئی تھی، لڑکھڑاتے قدموں سے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں نے صرف 6 ماہ خوشیوں بھرے دن گزارے اور پھر سارا کی خبریں سن لی۔ اب 3 دن بعد گھر آئے تو میں بے قرار ہو کر کمرے میں گئی۔ اوندھے منہ بستر پر گرے ہوئے تھے، گویا جس چیز نے میری ماں کا گھر تباہ کیا وہی شوق ان کے بھی تھے۔ اس رات میں نے کچھ نہیں پوچھا کیونکہ وہ ہوش میں نہیں تھے۔ اگلے دن جب نشہ اترا تو میں نے 2 ٹوک بات کی کہ سارا یا میں، دونوں میں سے آپ کو کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ آپ کو میں طوائف زادی پر یوں دولت لٹانے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ تم کون ہوتی ہو مجھے اجازت دینے والی؟ میرا جو دل چاہے گا میں وہی کروں گا، اور یہ رقم میں سارا کو تحفے کے طور پر نہیں دیتا، اپنی بچی کے اخراجات کی خاطر ادا کرتا ہوں۔ یہ ہمارا معاہدہ ہے کہ میں 11 برس تک خرچہ ادا کروں گا، اور جب بیٹی 11 سال کی ہو جائے گی تو وہ اس کو میرے سپرد کر دے گی۔ کیا عجب کہانی ہے، اس عورت کو اپنا نہیں سکتے مگر اس سے اولاد پیدا کر لی۔ میرے منہ سے ابھی یہ الفاظ نکلے ہی نہیں تھے کہ ایک سناٹے دار تھپڑ پڑا اور میرا چہرہ سرخ ہو گیا۔ گالیاں بکتا گھر سے چلا گیا۔ میں صوفے پر بیٹھی رو رہی تھی کہ بابا نور آ گئے۔ بولے، بیٹی کچھ عقل سے کام لو، اسی لیے میں نے تمہیں نہیں بتایا تھا کہ تم بے سکون ہو جاؤ گی۔ میں نے کہا کہ میری ماں نے ایسی باتوں پر صبر کیا، ان کو کیا اجر مل گیا؟ اب میں ایسا صبر نہیں کروں گی، یا تو وہ میرے ساتھ رہے گا یا اس طوائف زادی کے ساتھ۔ چچا مجھے سمجھانے لگے کہ میری عزت اسی میں ہے کہ میں چھوٹے صاحب کے منہ مت لگوں، عزت و شرافت سے صبر کے ساتھ زندگی بسر کروں، جیسا کہ خاندانی خواتین کا شیوا رہا ہے۔ وہ مجھے دیر تک سمجھاتے رہے۔ 2 روز بعد نعیم پھر گھر آئے۔ چہرہ سوجا ہوا تھا اور رنگت زرد تھی، لگتا تھا جہاں بھی تھے مسلسل نشہ کرتے رہے۔ اس وقت کچھ نہیں کہا۔ سہ پہر کو کھانے کی میز پر جب ہم آمنے سامنے بیٹھے تو دبے لفظوں میں مخاطب ہوئی کہ اتنی شراب نوشی اچھی نہیں، میرے ابو کا حال آپ کے سامنے ہے، شراب کی وجہ سے ان کی صحت بھی برباد ہو گئی ہے۔ خدارا آپ کچھ ہوش کریں اور شراب نوشی چھوڑ دیں۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ آج وہ میرے ٹوکنے اور نصیحت کرنے پر کچھ نہیں بول رہے تھے، بلکہ چپ بیٹھے سن رہے تھے۔ کہنے لگے کہ آئندہ نہیں پیوں گا، اب تم مجھے کھانا کھلا دو۔ میں نے کھانا لگوایا، انہوں نے تھوڑا سا کھانا کھایا اور پھر جا کر اپنے کمرے میں لیٹ گئے۔ رات تک سوتے رہے، مغرب کے بعد بیدار ہوئے۔ میں نے سوچا کہ پوچھوں رات میں کیا کھائیں گے۔ جو ہی کمرے میں جھانکا تو ناگوار سی بو میرے ناک سے ٹکرائی اور مجھے چکر آ گیا۔
میں نے جھانک کر دیکھا تو وہ شراب پی رہے تھے۔ میں نے ان سے شراب کی بوتل چھیننا چاہی مگر پھر وہی مار پیٹ۔ سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے ساتھ وہی ہوگا جو ابا اماں کے ساتھ کرتے تھے۔ خیر رات اسی طرح روتے روتے گزار دی۔ صبح ہوئی تو وہ مجھ سے کچھ کہے بغیر چلے گئے۔ صبح دروازے پر دستک ہوئی۔ ملازمہ نے بتایا کہ کوئی عورت آئی ہے اور اس کے ساتھ ایک بچی بھی ہے۔ وہ پرکشش دراز قامت عورت تھی، ساتھ چمکتی آنکھوں والی بچی تھی۔ مجھ کو اس کی آنکھوں میں اپنے شوہر کی آنکھیں نظر آئیں۔ وہ بالکل پریوں جیسی لگ رہی تھی مگر عورت کا چہرہ تھکا تھکا سا ہوا تھا۔ میں اسے اندر لے آئی اور ایک کمرے میں بٹھا دیا۔ وہ مجھ سے کچھ کہے سنے بغیر اپنی بیٹی کو چھوڑ کر واپس چلی گئی تھی۔ شام کو نعیم آئے تو انہوں نے بتایا کہ میں اپنی بیٹی کو اس ماحول میں نہیں رکھنا چاہتا تھا، اسی لیے میں نے سارا سے بات کر کے اپنی بیٹی کو یہاں لایا ہے تاکہ یہ ہمارے ہی ماحول میں پلے بڑھے اور دوبارہ اس گندگی کا حصہ نہ بنے۔ میں نے بچی کو بہت پیار دیا، اسے سینے سے لگائے رکھتی اور اس کا ہر دم خیال رکھتی تھی۔ نعیم بھی اسے بہت پیار کرنے لگے تھے، بار بار اس کے ہاتھ چومتے اور اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے، مگر اس کے باوجود بچی کچھ اداس سی تھی۔ شاید اسے اپنی ماں کی یاد آ رہی تھی۔ ایک دن نعیم نے مجھ سے کہا کہ اس کی ماں بھی اس سے ملنے کے لیے بہت اداس ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ تھوڑی دیر کے لیے اپنی ماں سے مل جائے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے کیا اعتراض ہوگا، یوں بھی اعتراض کر کے مجھے ملنا ہی کیا تھا سوائے تھپڑ اور مکوں کے۔ شام کو ہم بچی کو اس کی ماں سے ملوانے ایک پارک میں لے گئے تھے۔ وہاں سارا آ گئی۔ اس نے بہت خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے تھے اور وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ سارا نے دور سے پہچان لیا اور دوڑتی ہوئی اس طرف آ گئی جہاں ہم کھڑے تھے، مگر میں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ میرا شوہر، وہ اور بچی تینوں ایک کنبے کی طرح آپس میں جڑے ہوئے لگ رہے تھے۔ دونوں بچی کو والہانہ چاہتے ہیں تو پھر ان کی اس قدر جدائی کیوں؟ یہ ایک سوالیہ نشان تھا۔ میرا دل رو رہا تھا اور وہ ہنس رہے تھے جیسے وہ ایک ہوں اور میں کوئی غیر۔ جب وہ مل کر چلی گئی تو ہم بھی گھر آ گئے۔ میں بہت ڈسٹرب تھی۔ میں نے نعیم سے کہا کہ آپ اس سے شادی کر لیں، سارا آپ کی بیٹی کی ماں ہے تو آپ کی بیوی کیوں نہیں بن سکتی؟ مجھے سوتن قبول ہے مگر یہ قبول نہیں کہ آپ اس سے چھپ چھپ کر ملیں۔ اس بات پر وہ سیخ پا ہو گئے اور بہت غصے میں آ گئے۔ کہنے لگے کہ آئندہ مجھ سے اس بارے میں خبردار کوئی سوال مت کرنا، مگر میں بھی ڈٹ گئی اور ہمارے درمیان ایک سرد جنگ چلتی رہی۔ یہ دیکھ کر انہوں نے سارا کو منع کر دیا کہ تم اب اپنی بیٹی سے ملنے مت آنا۔ ایک روز اس کا فون آیا، کہنے لگی خدا کے لیے مجھ سے اتنی نفرت مت کرو، مجھے اپنی بچی عزیز ہے مگر میں اسے خود سے جدا رکھنے پر مجبور ہوں۔ میں نے پوچھا آخر ایسی کون سی مجبوری ہے؟ آگے اس نے جو بات کہی اس نے مجھے لاجواب کر دیا۔ کہنے لگی مجھے ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ تمہیں ایڈز لاحق ہے، یہ بات میں صرف تمہیں بتا رہی ہوں کیونکہ تم نے ہی میری بیٹی کی پرورش کرنی ہے اور اب تم اس کی ماں ہو۔ نعیم نے تو اسے مجھ سے برے ماحول سے بچاؤ کی خاطر دور کیا مگر دوسری حقیقت اب تمہارے سامنے ہے۔ یہ سن کر دکھ ہوا مگر ایک بوجھ بھی دل سے اتر گیا۔ اس کے بعد سارا نعیم سے ملنے نہیں آئی اور نہ ہی اس نے اپنی بیٹی کا پوچھا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ اب بھی رقم اسے بھجواتے ہیں۔ خدا نے مجھے اولاد کی نعمت سے نہیں نوازا، بہت علاج کروائے، تب پتہ چلا کہ میں بانجھ ہوں، کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ البتہ میری گود خالی نہیں ہے، میری گود میں میرے ہی شوہر کی بیٹی ہے جسے میں بہت پیار کرتی ہوں۔ وہی اب میری امیدوں کا مرکز ہے اور اسی نے میری ممتا کی پیاس بجھائی ہے۔ ایک دن نعیم نے مجھے بتایا کہ سارا کا انتقال ہو گیا ہے، وہ ایک خیراتی ہسپتال میں تھی۔ مجھے دکھ ہوا اور سکون بھی ملا کہ ایک دکھی عورت کا اس دنیا سے ناتا ٹوٹ گیا۔ سوچتی ہوں کہ اگر یہ معصوم فرشتہ سی بچی ماں کے ساتھ کوٹھے پر رہ جاتی اور ہم اسے نہ اپناتے تو تب اس کا حال شاید اسی جیسا ہوتا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اسے اپنا لیا اور اسے اس گندگی کا حصہ بننے نہیں دیا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں
اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگر آپ ہم سے کوئی کہانی سننا چاہتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔